سورہ البقرہ 25واں رکوع، یعنی حج کا بیان جاری ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند معلوم مشہور مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن ہیں، تو جس نے ان مہینوں میں حج کی ٹھان لی تو پھر حج کے دوران کوئی بےہودہ اور فحش بات نہ ہونے پائے، اور نہ حد شرع سے گزرے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، یہ مصیبت و تباہ کاری میں پڑے۔ اور جو تم بھلائی اور نیکی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور زاد راہ ضرور لے لیا کرو، اس طرح نہ نکلو کہ راستے بھر بھیک مانگتے جاؤ، اور سب سے بہتر توشہ تقوی ہے۔ آخرت کے مسافر کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، توشے کے بغیر راہ عشق بسر نہیں ہو سکتی، اس راہ کے لیے شوق کا توشہ ضروری ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرو کہ خوف خدا تقوی کی ابتدا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کچھ گناہ نہیں حج کے ایام میں اپنے رب کا فضل، تجارت، رزق، معاشی منافع تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے جوق در جوق واپس ہو، یعنی عرفات سے طواف زیارت کو چلو، ادراک عقلی اور ادراک روحانی سے فیضان معرفت حاصل کر کے طواف کے لیے روانہ ہو، تو مشاعر حرام مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اور بے شک اس سے قبل تم محض گمراہ تھے، یعنی عبادت کے طریقے نہیں جانتے تھے، اپنی رو میں بہہ چکے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ پھر جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہاں جا کر واپس آؤ، ایسا نہ ہو کہ قریش کی طرح مزدلفہ میں ٹھہر جاؤ اور وہیں سے واپس آؤ، اس طرح حج نہ ہوگا۔ گویا وقوف عرفات کی فضیلت و اہمیت کو واضح فرما دیا، اور انسانی مساوات کو بھی حکم دیا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم بھی اس کے غفران میں آ جاؤ، لباس ابراہیم پہن کر خلت ابراہیم میں آ جاؤ، اور اسی طرح دل سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو بے انتہا بخشش اور رحمتوں میں ڈھانپ لے گا، عنایت سے نوازے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو اس طرح محبت و عقیدت سے یاد کرو جس طرح تم باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تڑپ جذب والہانہ سرمستیوں سے اللہ کا ذکر کرو۔ زمانہ جاہلیت میں اعمال حج سے فراغت کے بعد منا میں اہل عرب اپنے آباء و اجداد کی یاد میں اشعار پڑھتے، قصیدے سناتے، مسلمانوں کو قیام منا میں اخلاص و محبت کے ساتھ ذکر عز و جل کا حکم فرمایا گیا، اور بتایا گیا کہ اپنے رب سے کیا مانگو، اور لوگوں میں سے کچھ تو محض دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کچھ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خیر و برکت، عمل صالح، نیکی و خوبی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اپنی عنایات سے نواز، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ، یہاں برے رفیق سے بچا، وہاں اپنی دوری اور مہجوری سے باز رکھ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی لوگ ہیں جن کو اپنی دنیا کی کمائی اعمال صالح کا حصہ آخرت میں ملے گا، اور اللہ کا قانون اعمال کی جانچ میں نہایت ہی تیز ہے، وہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا قرار واقعی بدلہ ملے گا، یعنی وہاں کے لیے زیادہ راہ کچھ عمل خیر کر لو۔
واذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں یاد کیا کرو، یعنی قیام منی میں، ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 کی تاریخوں میں اللہ کو خوب یاد کرو اور ذکر الہی کی کثرت کرو۔ پھر جو کوئی منی سے 2 ہی دن میں 12 کی شام تک واپس ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 کو بھی قیام کیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ کے قواعد و ضوابط تو اسی کے لیے ہیں جو پرہیزگاری کرے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہو، رضا الہی کا متلاشی ہو۔ بس مسلمانوں، حج کا مقصد سمجھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی حج کے بعد تقوی و طہارت کی خوب پیدا کرو اور جان لو کہ تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اس کے روبرو تمہاری سب خلئی کھل جائے گی، حقیقت حال خود بخود آشکارا ہو جائے گی۔ ظاہر پر نہ جاؤ، باطن کا خیال رکھو، مباد نقصان اٹھاؤ۔ یعنی چونکہ ظاہر اور باطن کے فرق کا ذکر آیا، اس لیے یہیں سے کلام کا رخ منافق کی حالت کے بیان کی طرف پھر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صورت تقوی میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ۔ اور اے مخاطب، لوگوں میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ تجھ کو اس کی دنیا داری کی باتیں اس کی ظاہری اور چرب زبانی کی وجہ سے دلکش معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس میں نفاق کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ کہ وہ منافق بڑا ہی جھگڑالو ہے، حق کا شدید ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى عَصَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب یہ منافق تمہارے پاس سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے، لوٹ مار کرے اور کھیتیاں برباد کرے اور نسل انسانی اور حیوانی کو ہلاک کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ شر و فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعنی حج کے بیان کے بعد متصلہ ایسے کردار کی تصویر ہے جو اپنے اندر شاعر اللہ کے نام نہاد زائرین کی تاریخ کا ایک نہایتی صحیح اور عبرت آموز پس منظر لیے ہوئے ہے، جن کا حال یہ ہے کہ ظاہری تقوی سے آراستہ ہے لیکن ان کے قلب سیاہ ہیں، ان کی زبان میں نری، عمل میں فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور ان پر ترا یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ذرا خدا سے ڈر، تو ڈرنا تو الگ رہا، اس کا غرور اور تکبر اسے اور زیادہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی گویا جس میں خوف خدا نہیں اور شاعر اللہ کی عظمت و عقیدت کے باوجود اس کے دل کی حالت نہیں بدلی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یقیناً وہ بری جگہ ہے۔ لیکن کیا سب لوگ ایک جیسے ہیں؟ نہیں، بہت ایسے بھی مومن کامل ہیں جن کے دلوں میں شاعر اللہ کی عظمت گھر کر گئی ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہے، رضا الہی، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی بیچ ڈالتا ہے، جو اللہ کی مرضی چاہتا ہے اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، یحببکم اللہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا نہایتی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، کلیتاً پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کے تمام شعبے اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور اس کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یاد رکھو کہ صورت فتنے کا نام شیطان ہے، شیطان کے وسوسے سے خبردار رہو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
پھر اگر تم سے لغزش ہوئی، تم ڈگمگا گئے، استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکے، دھوکے میں آ گئے، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں پہنچ چکی، یعنی نبوت، کتاب و معجزات کا ظہور ہو چکا، تو تم خوب جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اس کی گرفت سے کوئی تم کو بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ تم کو ڈھیل دے تو یہ ایک مصلحت ہے، غرض اس کے جملہ کام حکمت پر مبنی ہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا یہ یہود اسی بات کے منتظر ہیں کہ قرآن اور صاحب شریعت کے آنے کے بعد اللہ اور ان کے فرشتے بادلوں کے سائبانوں میں آئیں، یعنی اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے اور فرشتے نازل ہوں اور ان کا فیصلہ ہو جائے، اور بالآخر سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ جس اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا وہی ان کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔